ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں اور جو ہمیں لیے باعث سعادت ہے جناب ڈاکٹر رضی محمد صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر جناب رضا علی عابدی صاحب، جو مشہور و معروف نام دانشور، ادیب اور صحافی کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت ہیں. بہت ساری کتابیں منظر بالکل ان کی ہم نے دیکھی، پڑھی ہیں، سنی. اور اس کے علاوہ اور دوسرے ہمارے ایک اور مہمان جناب مرتضیٰ کاظمی صاحب بھی، جو کہ سیاسی تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہیں. اور ہم تمام حالات کو تعلیم سے لے کے، اور جو ہمارا موضوع جو ہے وہ تو آج کا یہی ہے کہ پاکستان کس طرح فلاحی ریاست بن سکتا ہے یا نہیں. وہ ہمارا موضوع بالکل اسی مقام پہ ہے. تو میں جناب مرتضیٰ کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اب، کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات اسلامی ممالک میں دکھائی دے رہے ہیں، اور صرف اسلامی ممالک ہی میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات کا انحراف ہے، یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے صرف اسلامی ممالک جو ہیں وہی اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ یہ تمام حالات جو ہے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اس چیز کو میرے خیال سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ مسلمانوں میں نمبر آف فرقے ہیں. جی. اب مسائل یہ ہیں کہ ان فرقوں کو آپ نے ایکول رائٹس نہیں دیے ہیں ملکوں میں. جی. فار ایگزامپل بحرین کے جو حالات ہیں، جی. ٹھیک ہے، وہاں پر شیعہ میجورٹی میں ہیں، لیکن سنی حکمران ہیں. تو وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ شیعوں کو جابز نہیں دی جاتی. جی. تو وہ دے ول ٹیک اپ آرمز. اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی یہ حالات ہیں. سعودی عربیہ میں فار ایگزامپل جس علاقے سے تیل نکلتا ہے، قطیف کا علاقہ جو ہے، وہاں وہ شیعہ آبادی علاقہ ہے، وہاں پر شیعوں کو اگنور کیا جاتا ہے، جبکہ اس علاقے کے لوگوں کو جابز دینی چاہیے، لیکن ان علاقے کے لوگوں کو جابز نہیں دی جاتی. ان کے پاس وہ معاشی مسائل میں پھنسے ہوئے، تو وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو اسی طرح دوسرے ممالک کا بھی ہے. آج کل جو یمن کے حالات ہیں، اس میں کیا ہے، اس میں ایک شیعہ قبیلہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اپنے حقوق کے لیے کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک ملک جو ہے وہ ان کے اوپر بومنگز کر رہا ہے. تو دا تھنگ از کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ صرف اور صرف حقوق کی جنگ ہے. ہر آدمی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور وہ مجبوراً وہ اپنے لیے کر رہا ہے. لیکن جہاں تک یہ جیسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا تعلق ہے، جیسے آئیسس ہو گئی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرز کی شریعت چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جیسی ہماری شریعت، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ نافذ ہو. تو ان کا مسئلہ بالکل کمپلیٹلی الگ ہے. تو ہر ڈفرینٹ مسائل ہیں ہر جگہ کے. اور جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے، تو یہ ایک انرجی پاور ہاؤس بھی ہے، یہ دنیا بھر کو انرجی سپلائی کر رہا ہے. تو اس میں بیرونی انٹرسٹس بھی ہیں، اس سے وابستہ ہیں. اس میں اسرائیل بھی موجود ہے. تو اس کی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہو چکے ہیں. اور ان حالات سے نکلنا جو ہے ایک بہت ہی مشکل اور گھمبیر معاملہ ہے. لیکن اسی میں پاکستان کو بھی دھکیلا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں. سعودی عربیہ ایک ملک پہ، ایک سوورن کنٹری پہ اٹیکس کر رہا ہے وداؤٹ اے UN مینڈیٹ. اس کے اندر پاکستان کو انوالو کیا جا رہا ہے. اس کے اگر پاکستان اس میں انوالو ہوتا ہے تو پاکستان ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتا ہے آگے چل کے. بالکل UN پاکستان کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے اس بات کو. whereas I think the current government is pro Saudi and they want to get involved with Saudi Arabia. So there is a destitute of understanding between the two. تو اس میں کیا کہتے ہیں، ہمیں اس میں اوبیسلی اسی لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اوبیسلی شاید اس میں انوالو نہ ہو آگے چل کے. لیکن جہاں تک ان حالات کو صحیح کرنے کا تعلق ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے صحیح ہوگا. لیکن
obviously مسلمانوں کو خود ریئلائز کرنی ہوں گی یہ باتیں, اور they will have to work together, you know. ایک عرب اسپرنگ بھی چل چکی ہے جس میں لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, they want a democratic form of government. تو اگر ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ آتی ہے تو شاید اس سے کچھ حالات سنبھلیں ان فیوچر, بٹ آئی مین یو نو دیٹس اسی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال لازمی پوچھنا چاہوں گا جس سوال کی طرف اشارہ کیا تھا جناب رضا علی عابدی صاحب نے, کہ بھئی آپ نے جو ہے میڈیکل کے حوالے سے جو گفتگو نہیں فرمائی, تو میں اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ جو میڈیکل ایجوکیشن پاکستان میں ہے اس میں وہ کیا مسائل درپیش ہیں, کیا حالات ہیں وہاں کے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آ رہی ہے یا وہ بھی جوں کہ تو ہیں جیسے دوسری تعلیم کے شعبے؟ دیکھیے, میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جس طرح سے ایک پورا جسم ہوتا ہے نا انسان کا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہاتھ تو بڑا صحت یاب ہے, دوسرا ہاتھ جو بڑا بیمار ہے, اور ایک پاؤں سے ہی ہو. انسان یا تو بیمار ہوتا ہے یا صحت مند ہوتا ہے. ایک انگلی اگر تکلیف میں تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. اسی طرح معاشرے بھی ہوتے ہیں. آپ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک طرف سے انتہائی انحطاط ہے اور دوسری جانب انتہائی ترقی ہے. جب تک آپ کے معاشرے میں مجموعی طور پر ترقی نہیں ہوگی, اس وقت تک میڈیکل سائنس ہو یا کوئی اور سائنس ہو یا ادب ہو یا شاعری ہو, سب چیزوں میں پرابلمس رہیں گی. میڈیکل کی تعلیم کا آپ نے جو بات کی, دیکھیں میں نے اس ملک میں تقریباً 10 سال کام کیا, اور انتہائی نیچے کے لیول سے جا کے اوپر کے لیول تک جا کے کام کیا. ابھی بھی میں اللہ کا شکر ہے کہ رائل کالجز کا ایگزامنر ہوں اور ایگزام لینے جاتا ہوں وہاں پر. اس کے علاوہ جو ان کی جو MCQs جو بنتے ہیں اس میں ایک ایڈیٹوریل ٹیم ہے, اس کا ممبر ہوں. تو یہ سب میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں اپنے طور پہ. لیکن اس میں زیادہ تر جو میں نے حاصل کی ہے یہ مقام, وہ اسی ملک کے اندر کوشش کر کے حاصل کیا ہے. بدقسمتی سے وہ ہمارے ملک کی تعلیم کا اس میں کم ہاتھ ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو میں نے یہ حاصل کیا وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جا کر اس کو اپنے طور پر اپنے ملک میں بہتر طریقے سے اس کو دے سکوں. کیونکہ دیکھیے, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ابتدائی لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ نے پڑھ کے یاد کر لیا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف چیزوں کو مربوط کر کے ایک نتیجہ نکالا. تیسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف نتیجوں کو ملا کر ایک مسئلے کو سولو کیا. یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں. تو یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں میڈیکل ایجوکیشنز میں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پوسٹ گریجویشن میں بھی لوگ جو ہیں وہ پہلے لیول, جس کو ہم C1 لیول کہتے ہیں, اس پہ کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں پر جو ہمارا ابتدا ہوتی ہے اس کے اندر ہی اپلیکیشن سے شروع ہوتی ہے. بیشتر سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کتاب کھول کے دے دیں کہ یہ لیں کتاب اور سولو کریں, تو آپ سولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں بہت سارے فیکٹس کو ملا کر ایک چیز نکالی گئی ہے. اور وہ ظاہر ہے ایک پیج نمبر 100 پر ہے, ایک پیج نمبر 150 پہ, ایک پیج نمبر 600 پہ. تو جب وہ سب چیزیں کوئی ملائے گا تو اس کو اتنی بیک گراؤنڈ نالج ہونی چاہیے کہ وہ خود ہی وہ سوال سولو کر لے گا. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے یہاں پریلیمنری لیول پر ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے, جہاں تک ہمارا وہ ہے, وہ ان کو اوپر اٹھا کے اس لیول پہ لایا جائے جو کہ اس ملک میں رائج ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن لمیٹیڈ سکسیس ہے جتنا, کیونکہ سپورٹ نہیں ہے. اور وہ سنسیئرٹی, جیسا کہ عابدی صاحب نے بیچ میں کہا تھا کہ وہ سنسیئرٹی اور وہ عزم اور وہ سب حوصلہ نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتا ہے. اچھا عابدی صاحب, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلامی جو ممالک ہیں, جو میں نے مرتضیٰ کاظمی صاحب سے سوال کیا, وہی میں آپ کی طرف لاؤں گا کہ لیبیا میں دیکھ لیں, کینیا میں دیکھ لیں, شام میں, بحرین میں, یمن میں, یہ تمام ہمارے مطلب اسلامی مملکت ہے. اور دوسرے ایک طرف ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے, 10 ممالک الگ سے ایک یمن کو اٹیک کرتے ہیں, اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے, جبکہ وہاں سے کوئی نہ تو ایسی دکھائی دے رہا ہے کہ دہشت گردی کا ہے, جبکہ داعش بھی ایک اسی ملک نے بنائی ہوتی ہے, طالبان بھی اسی ملک نے بنائی ہوتی ہے, اور ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا تھا وہ بھی وہی ملک کر رہا ہوتا ہے, اور اسی کے لیے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اجلاس بھی بلا لیتے ہیں, اور بہت کچھ کرتے ہیں, اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کی ہیلپ کر دیں. تو اسلامی معاشرہ یعنی اسلام ہیں تو سب ممالک جو ہیں اسلامی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور کسی کی مظلومیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
مجھے یاد ہے خوب اچھی طرح یاد ہے، لیکن پھر کہیں میں نے لکھا ہوا نہیں دیکھا، جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا، جی، وزیر اعظم ہماری مارگریٹ تھیچر تھیں، انہوں نے کہا کہ چلیے کمیونسٹوں کا تو معاملہ طے ہو گیا، اب اگلا مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ وہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اب عالم اسلام کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ کہیں کسی کو تکلیف تھی کہ یہ فتنہ جو ہے یہ ہمارا جینا دوبھر کرے گا، تو اس نے اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان کا جینا دوبھر کرتے انہوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا۔ عالم اسلام تلپٹ ہو گیا ہے، جیسے کہیں کوئی آراستہ عمارت ہو آپ اس میں ہل چلا دیں، اب عالم اسلام کی بالکل وہ حالت ہے کہ ایک آراستہ سجا سجایا ٹھکانے سے لگا ہوا ایک خطہ اراضی، اس پہ آپ ہل چلا دیں۔ منگول چلایا کرتے تھے ہل بستیوں پہ، اب ہماری بستی پہ ہل چلا ہوا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کہیں اب آپ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ڈکٹیٹرشپ کو ساری دنیا میں برا کہا جاتا ہے کہ ایک جبر ہے، ایک تسلط ہے، جہاں آزادی نہیں ہے، ایک شخص اپنی مرضی کا مالک جو اس کا جیتا۔ 40 سال تک مصر اور لیبیا ترقی کے آسمان کو چھوتے رہے، جی بالکل ایسے اسی ڈکٹیٹرشپ وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حسنی مبارک ادھر قذافی صاحب اپنے اولادوں کو تیار کر رہے تھے، لیکن ملک جو ہے وہ ہمی اس میں زندگی کے سارے آثار تھے، عمارتیں بن رہی ہیں، ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، ایوییشن ہے، شپنگ ہے، انشورنس ہے، بزنس ہے، سب ہو رہا ہے۔ مصر میں نے دیکھا حسنی مبارک کے زمانے کا، ہر بجلی کے ہر کمبے پہ حسنی مبارک کا پوسٹر لگا ہوا تھا، کم وقت اعصاب پہ سوال تھا، میں کہتا تھا کب اس سے پیچھا چھوٹے گا، اس سے پیچھا چھوٹنے کی دیر ہے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی۔ قذافی صاحب کو تو نالے میں گھس گئے تھے، وہاں جا کے مار دیا انہوں نے۔ اس کے بعد جو لیبیا کا حال ہے، پھر ایک ایک کر کے پھر وہ اسپرنگ، عرب اسپرنگ جو آئی، اس نے ایسی خزاں کی شکل اختیار کی، ہر طرف پتجھڑ ہی پتجھڑ ہے۔ جو ملک رہ گئے ہیں وہ بھی بس ڈگمگا رہے ہیں اور اللہ انہیں محفوظ رکھے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کہاں سے ڈور ہل رہی تھی اور فیصلے کہاں ہو رہے تھے، عمل درآمد کہاں ہو رہا تھا۔ یہ کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو گیا، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا، نہ اب تک نظر آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے ڈور ہل رہی ہے، کون فیصلے کر رہا ہے، ہم کس کے تابع ہیں، جس کے محکوم ہیں، طے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جی ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو اس پروگرام میں شامل کریں۔ السلام علیکم، کون صاحب؟ وعلیکم السلام، میرا نام ڈاکٹر ظفر عباس ہے اور میں ہیکسم سے بول رہا ہوں۔ جی ظفر عباس صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور بہت ہی لطف آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جو ماشاءاللہ مشہور و معروف ہستیوں کو دعوت دی ہوئی اس پروگرام میں، ان سے دو تو میں ذاتی طور پہ واقف ہوں، اور ایک جناب رضا علی عادی صاحب سے بہت میرا غائبانہ تعارف ہے۔ تو اس پروگرام کی مبارکباد کے بعد انتہائی خوبصورت امتزاج کے ساتھ آپ نے لوگوں کو بلایا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ اپنے موجودہ دور کے معروف ادیب و صحافی ہیں عاطی صاحب، اور دوسرے ڈاکٹر عزیز صاحب صاحب کتاب شاعر بھی ہیں اور معروف طبیب، سماجی کارکن، اور پھر مرتضیٰ صاحب ماشاءاللہ سیاسی خانوادے سے تعلق۔ رضا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف حکومتوں سے توقع کرنے کے بجائے لوگوں کو عملی اقدام اٹھانا ہوگا اگر ہمیں فلاحی اور اچھی ریاست کی طرف جانا ہے۔ بالکل۔ اسپتال اور اسکولوں کو انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ بھی ہمیں بنانا ہوگا۔ جی، لیکن میرا سوال یہ ہے سب سے خصوصاً ڈاکٹر عزیز صاحب سے کہ کیا عوام پر اور بھی زیادہ ذمہ داری تو نہیں عائد ہوتی، اور کیا ہم بحیثیت قوم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ عاطی صاحب کی کتابیں مثلا ریڈیو کے دن اور اخبار کی راتیں اور جرنیلی سڑک میں انہوں نے جس طرح ریاضتیں کر کے لکھی تھی، وہ محنت جو درکار ہے ہماری قوم کو ایک اچھی اور ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے، اس کے لیے ہمارے بچے کیا محنت اور لیاقت کی طرف رواں دواں ہیں، یا ہم شارٹ کٹ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں آج کے دور میں؟ پڑھائی وغیرہ پہ محنت کرنے کے بجائے ہم کچھ اور راستوں کی طرف نہیں نکل گئے ہیں؟ جی، آپ کے ٹائم کو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجیے، اور پھر رضا علی صاحب۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، اور یہ واقعی بات درست ہے کہ جو عوام کو جو اپنا، بلکہ ہر شخص کو جو اپنا رویہ، جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ بڑا اہم ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ
میں چونکہ خود اس کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو اپنی مجبوری بتاؤں. میں نہ تو رضا صاحب کی طرح کوئی اچھا بڑا کوئی مشہور ادیب ہوں، نہ میں سیاسی خانوادے سے تعلق ہے، بلکہ میں ایک عوام کا ایک فرد ہوں. اور میں اس حیثیت سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ عوام کیا محسوس کرتی ہے، اس کو کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ یہاں پر NHS میں کام کرتے ہوں گے، ہاسپٹل میں، تو وہاں پر آپ کو ایک کام کا ایک ماحول ملتا ہوگا، اور وہ ماحول آپ کو توانائی فراہم کرتا ہوگا کہ جس کے تحت آپ بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. دیکھیں ہمارے یہاں غربت ہے، ہمارے یہاں افلاس ہے، ہمارے یہاں محرومیاں ہیں، ہمارے یہاں ہمیں فار ایگزامپل کسی آدمی کا، ہر آدمی کا CT اسکین اور MRI اسکین نہیں کرا سکتا میں، لیکن کم سے کم ایک ایسا ماحول جہاں پر اچھی بات کو پروموٹ کیا جائے وہ تو میسر کرتے ہیں، اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا نا. ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو جاگیردارانہ معاشرہ ہے جو کہ زیادہ تر تنزل کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان ممالک کا حال ہے، وہ آپ کو اچھے آدمی کو اچھا کام کرنا مشکل بنا دیتا ہے اور اس کو آگے بڑھ کے سزا دیتا ہے اچھے کام کرنے کی. تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ عوام اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. آپ نے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کو کسی اور بہانے سے اس بات کی سزا دیں گے، ہم آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے. تو پاکستان میں جو ارباب اقتدار ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے ان سے کہوں گا کہ چلیں، جیسے رضا عابدین صاحب بڑی اچھی بات کی کہ ہر کام حکومت پہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ حکومت سے ضرور توقع کرتے ہیں کہ جو اچھے کام ہیں، مثال کے طور پہ اسکول قائم کرنے کی بات کی انہوں نے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. اسپتال بنانا ہے، اس کی راہ میں جو مسئلے ہیں ان کو دور کیا جائے. تو یا کم سے کم اگر مسئلوں کو دور نہ کریں تو رکاوٹیں تو قائم نہ کرنے دیں لوگوں کو. تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہمیں ماحول ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے وہ بات کرنا پڑے گا. اب میں ایک بات اور مختصر اسی بہانے سے اسی سوال کے جواب میں کہہ دوں کہ دیکھیں، اگر آپ تاریخ انسانی کو اٹھا کے دیکھیں تو ایٹ دا رسک آف اوور سمپلیفیکیشن میں ایک بات کہوں کہ 3 چیزیں اکٹھے گرو کر رہی ہیں. ایک طرف تو کیا ہے آپ کی سائنس، جس میں میڈیسن بھی شامل ہے، وہ گرو کر رہی ہے شروع سے لے کے اب تک. ایک طرف جو ہے آپ کا ادب اور تہذیب وہ گرو کر رہا ہے، اور تیسری بنیاد آپ اٹھا لیں مذہب کی. یہ تینوں چیزیں ہیں. اب یہ وہ دور آ گیا ہے جب یہ تینوں چیزیں ملا کر ایک پیغام دیتی ہیں آپ کو، ان میں ہم آہنگی آ گئی ہے. اب سائنس جو ہے کوئی جادو کا نام نہیں رہ گیا. ایک اور شعر سناؤں اگر آپ عبید اللہ علیم میرے دوست تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ وقت کے آذر ہاتھ اٹھا اصنام تراشی سے، وقت کے آذر ہاتھ اٹھا اصنام تراشی سے، دبی ہوئی ہے یہ دنیا اوہام سے پہلے ہی. تو سائنس جو ہے اب توہمات سے آگے بڑھ کر اور پریکٹیکل اس کا وہ ہے. تو آپ کو جو ہے اب ان تینوں چیزوں کو یکجا کر کے ایک پیغام بنانا پڑے گا، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میرے لیے تو یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے. اگر فرض کریں کہ حقوق، ایک حق جو ہے وہ سب کو، ایک شخص کو ہے، مثال کے طور پہ جیسے مرتضیٰ صاحب نے بات کی کہ جمہوریت جو ہے اگر امریکہ کے لیے بہت اچھا نظام ہے تو یہ جو ہے یہ تمام دنیا کے لیے اچھا نظام ہونا چاہیے. اگر ڈکٹیٹرز کو آپ ایک جگہ آپ مذمت کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ڈکٹیٹرشپ بہت بری ہے، اور دوسری طرح اسی ڈکٹیٹر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر. تو دنیا کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اگر آپ کو پوری دنیا کو اچھا بنانا ہے اور آگے کی طرف لے جانا ہے. تو جو ممالک میں ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ان ممالک میں بھی رائج ہونے دیں جہاں پہ. اب جیسے کہ ایران کا اور مغربی ممالک کے اندر دوستی بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ باقی ممالک بھی ایک دوسرے کے قریب آئیں، نفرتوں کو دور کریں. جن آرگنائزیشنز نے نفرت پھیلائی ہیں ان کو پیچھے کر کے محبتوں کو آگے بڑھائیں. اور جن لوگوں نے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں
اور اس بنیاد پر بغیر اپنے عوام سے پوچھے ہوئے وہ اس کے حکمران بنے ہوئے کہ بھائی آپ کی کوئی رائے نہیں, میں ہوں گا, میرے بعد میرا بھائی ہوگا, اس کے بعد اس کا بھائی ہوگا, اس کا. جی بالکل. ان سے بھی کہا جائے کہ بھائی آپ کو کس ایک دفعہ پوچھ تو لو اپنے عوام سے, اگر وہ آپ سے خوش ہیں تو آپ بتیں, ضرور بتیں, بالکل بالکل, لیکن ان سے پوچھ تو لو. بالکل. اچھا, اس میں رضا علی عابدی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جہاں جتنی بھی ہم نے گفتگو کی اس میں تعلیم جو ہے وہ ہم شروع جو ہے وہ تو فلاحی ریاست سے شروع ہے, لیکن فلاحی ریاست کی جو بنیادی جز ہے وہ تعلیم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب تعلیم ایک تو 2-3 اسٹیج آ گئی. ایک تو آئی کہ ہم آپس میں ہی اس تعلیم کے رائج کے لیے کام کریں, اور ایک اسٹیج آ گئی کہ بھئی ہم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے قوم. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بنیادی تعلیم میں جو ایک گھر کا جو حصہ ہوتا ہے یا والدین کی جو تربیت ہوتی ہے, کیا اس چیز کا بھی فقدان آپ کو دکھائی دیتا ہے وہاں؟ اصل تعلیم تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, یہ بات طے ہے, اس میں کوئی مباحثے کی گنجائش ہی نہیں. ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے, اور جو میں کہا کرتا ہوں کہ مادری زبان جو ہوتی ہے وہ بچے کی بڑی قیمتی احساس ہوتی ہے, کیونکہ ماں اسے 2 ہی چیزیں دیتی ہے, ایک دودھ اور ایک زبان. تو یہ ایک بڑی میراث اس کی ہوتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جن گھرانوں میں, مثلا میں نے جس گھرانے میں ہوش سنبھالا, میرے 6 بھائی سب ماشاءاللہ دن بھر کتابوں پہ جھکے رہتے تھے. میں چھوٹا سا بچہ, میں بھی کتابوں پہ جھکا رہتا تھا. جب میں نے 3ری کلاس میں داخلہ لیا 1944 میں, تو انہوں نے 1 2 3 سے 10 تک گنتی یاد کروائی, میں نے 100 تک سنا دی, کھڑے ہو گئے. کیا کہنے. تو اس سے پہلے کہ تو یہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. اس میں آپ کی والدہ کا ہاتھ تھا یہ گنتی سکھانے میں؟ میرے بھائیوں کا ہاتھ تھا. ظاہر ہے کہ ایک تعلیم کا ماحول تھا نا گھر میں, جو ظاہر ہے والدہ کی سرپرستی میں تھا. 6 بچے اگر کتابوں میں جھکے ہوئے ہیں تو اس میں میری والدہ کا بڑا دخل رہا ہوگا. تو یہ ہے کہ گھر کی تعلیم, گھر کی تربیت اور گھر کی بنیاد جو گھر فراہم کرتا ہے. اب ہماری ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ بعض بچے ایسے گھروں سے آتے ہیں جن گھرانوں نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی, بالکل زندگی میں کبھی نہیں دیکھی, پہلی بار آ کے اسکول میں بیٹھتے ہیں. لیکن اگر آپ ان بچوں کو غور سے دیکھیں, ان کے اندر ذہانت چھپی ہوئی ہوگی. آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں سن 2013 میں بلا کے ذہین ہیں. جی بالکل بالکل. میں کتاب لکھ رہا تھا پہلا تارا, بچوں کو اردو سکھانے کی, پہلا تارا. تو ڈاکٹر ضیاء الدین شکیب بہت بڑے ماہر تعلیم ہیں, بہت بڑے دانشور عالم ہیں. ان سے میں نے ذکر کیا کہ میں بچوں کو اردو سکھانے کی کتاب لکھ رہا ہوں, پہلا تارا. تو کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد آپ کو یہ کتاب ریوائز کرنا پڑے گی. میں نے کیوں؟ کہنے لگے ہر 2-3 سال بعد جو بچے آتے ہیں پہلے سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. کیا کہنے, بالکل. تو آج کل جو بچہ پیدا ہوتا ہے, میں ایسے ایک چند مہینے کے بچے کو جانتا ہوں جو کمپیوٹر پہ وہ چلاتا تھا, کرسر چلاتا, ایک آدھ جگہ روک کے بٹن بھی دباتا تھا. ابھی سال بھر کا نہیں ہوا تھا. تو ماؤس کو چلانا اسے آتا تھا. تو اب ایک کارٹون دیکھا کہ آپ کی دلچسپی کا کارٹون تھا کہ ایک حاملہ خاتون کے پیٹ کی اسکیننگ کی جا رہی ہے, تو اسکرین پر اسے دکھا بھی رہے ہیں. اس میں دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا کمپیوٹر چلا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ بچے میں جو قدرت ذہانت ڈالتی ہے وہ بلا کی ہوتی ہے, بالکل. اور سیکھنے کی جو صلاحیت ہو تو ایسی فطری عمل ہے جس میں کسی میڈیسن کا, کسی اسکول کا, کالج کا کوئی دخل نہیں. بالکل فطری عمل ہے کہ سیکھنے کی صلاحیت جو بچے میں ہوتی ہے بلا کی, اسے اگر استاد پرکھ لے اور اسے ابھار کے تو بچہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے. یہ ہمارے ایک ستم ظریفی ہے. ہمیں یہ ہنر نہیں آتا, لیکن یہ کمال کا ہنر ہے. اور مجھے بچوں سے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا, کیا کہنے, اساتذہ سے مایوس ہوتا. بالکل بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں, ہم ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ میں سجاد حسین بول رہا ہوں جی, کارڈف سے. ماشاءاللہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی ہے کہ یہ بات ابھی تک کسی نے نہیں کی, جو انہوں نے کہا کہ پہلے رشیا ٹارگٹ تھا وہ ختم ہو گیا, تو چلو اب اسلامی دنیا کی طرف ہم آتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ سن 80 اور 90 کے درمیان ایک نقشہ اسرائیل سے شائع ہو گیا تھا,
خفیہ طور پہ، تو اس میں نہ پاکستان تھا، نہ افغانستان تھا، نہ ایران تھا اور نہ سعودیہ تھا، یہ سب اسرائیل تھا. تو اسی پہ آگے عمل ہونا شروع ہوا. تو شکر الحمدللہ کہ ہم قدرت نے ہمیں ایٹمی پاور بنا دیا، تو یہ سارے کے سارے بچ گئے. ابھی یہ ہے کہ پیچھے سے رسی کہاں سے ہل رہی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، کوئی جرت نہیں کرتا، بولتا نہیں. اگر ہمارا گھر اچھا ہو، ہم گھر میں اتفاق میں ہیں، تو کوئی بھی ہمارا باعث نہیں بگاڑ سکتا. اب آپ کی طرح میں بھی پڑھا لکھا ایک وکیل ہوں. ہم بیٹھ کے اگر یہ جو چیز اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ شیعہ اور سنی فرقوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. پاکستان میں تو میں نے کوئی مسلمان دیکھا ہی نہیں. جو بھی دیکھو فرقہ ہے، تفرقہ ہے. تو وہاں تو اسلام ہے ہی نہیں. باقی ممالک جہاں ہیں ان کو بھی آرام سے وہ نہیں چھوڑتے، وہ کمزور ہیں، اور وہاں سے شیعہ سنی فرقہ بنا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اس پہ آپ کوشش کریں کہ یہ ختم ہو کسی طریقے سے، انشاءاللہ پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بالکل اچھی طرف متوجہ کیا ہمیں. اور ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اس سوال یا اس کے بارے میں ہم رضا علی عابدی صاحب سے بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کریں گے. تو ایک مختصر سا وقفہ.